تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کرو، وہاں سچے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی، وہ سزا پورے سماج پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کسی روشن دل مرد کا خادم ہو جانا بادشاہوں کے درباری ہونے سے بہتر ہے۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کی تخلیق کی۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ انسان کے لیے 3 چیزیں انتہائی مشکل ہوتی ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ آج کل ہر شخص خدا بننے میں مصروف ہے اور یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ تنقید کرنے کا حق ہر کسی کو ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ عام لوگوں کی شدید کمی ہے، ہر کوئی خود کو بہت خاص سمجھ رہا ہے۔ ملاوٹ کا دور ہے، بس ہاں میں ہاں ملا لیا کرو۔ جس طرح اندھیری رات میں ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح سلیقہ مند عورت سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ محبت وہ واحد روح ہے جو بیک وقت 2 جسموں میں رہتی ہے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ انسان مذہب کے لیے اپنا مال لٹا دے گا، اپنی جان دے دے گا اور جنگیں بھی لڑے گا، لیکن مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ مقام ابتدا ہے اور بندگی مقام انتہا ہے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ جس کام کو کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمہ مت لو۔ عقل مند اور بیوقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بیوقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں رہ جائے گا۔ مومن کی راحت صرف 2 چیزوں میں ہے، اگر غفلت ہو جائے تو سجدے میں ہے، اور اگر گناہ ہو جائے
تو توبہ میں۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ تمہارے درد سے تمہارا رب خوب واقف ہے، بس صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط ہو جاؤ۔ انسانوں سے حیوانوں کی دوستی بہت اچھی ہے، کم از کم انہیں کوئی ورگلا تو نہیں سکتا۔ خود پرستی اور نفس پرستی ہی دراصل بت پرستی ہے، اسی کو ترک کرنے کے بعد خدا پرستی کی منزل شروع ہوتی ہے۔ آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ بہت عظیم ہیں جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلنے کا فن رکھتے ہیں۔ پانی جیسے بن جاؤ جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ روک لیتا ہے۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ مقدر پر راضی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ گے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ ہر شخص کی قیمت اس کے علم کے برابر ہے۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی سا واقعہ۔ وہ محبت بہت گہری ہوتی ہے جو دوستی سے شروع ہو۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزاریں، ملیں تو پھول بن کر اور بکھریں تو خوشبو بن کر۔